تو یہ آپ کی عیسائی کریمہ
جسے کائنات کا ہر ذرہ، ایک ایک چیز، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہو، درخت کا پتا ہو، پہاڑ کا پتھر ہو، آپ کا اور میرا ایمان ہو، جسے عادل الاصحاب امیر المومنین عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ ان کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، 27 یا 26 ذوالحج کو آپ کو تیر لگا، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ کو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے، جو بھی اس وقت وہاں لوگ موجود تھے سمجھدار علاج کرنے والے طبیب، انہوں نے علاج ناممکن کہہ دیا کہ علاج ممکن نہیں، زخم بہت گہرے ہیں۔ تو آپ یکم محرم الحرام کی صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، رما والی انگلیاں اٹھائیں، نورانی گورے گورے ہاتھ یوں ہوا میں بلند فرمائے اور فرمایا، مولا یا عمر ابن خطاب سے یا ابن حشام سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب دیکھیں نا، ہم کیا مانگتے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے، اور رسول اللہ نے کیا مانگا ہے اور کس شخص کو مانگا ہے۔ رسول اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، یا اللہ عمر ابن خطاب سے یا ابن حشام سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر رب ذوالجلال نے فرمایا، جبرائیل فوراً جا، اور عمر کے دل کی کیفیت کو بدل گیا۔ مصطفیٰ نے پہلے عمر کا نام لیا ہے، ہم عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ جس کو رسول اللہ نے مانگا ہے، ہم رسول اللہ کی دعا کو قبول کر چکے ہیں۔ عمر کے دل کی کیفیت کو بدلا، اور ادھر کفار مکہ نے، بڑے بڑے کافروں نے، سرداروں نے اعلان کر رکھا تھا کہ آج جو معاذ اللہ محمد رسول اللہ کا سر لائے گا، اسے مکہ کی آدھی زمین اس کے نام کر دی جائے گی۔ ادھر مصطفیٰ کریم نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے کہ مولا عمر میرے نام کر دے۔ بولو سبحان اللہ۔ آج جب موسم ٹھنڈا، محبت نہ لاکھو سبحان اللہ، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اُنی زبان پاک ہو جاوے۔ یا اللہ جڑا جتنے پیار نہ سبحان اللہ آکھے اس کا دل حسد تو، بغض تو، کینے تو، بیماریاں تو، نفرتاں تو پاک ہو جائے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک سارے وجر عظیم عطا فرمائے، مدینے دا بار بار مسافر بنائے، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ۔ ادھر سے عمر ابن خطاب گھر سے نکلتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا سر قلم کر کے تلوار کے اوپر لٹکا کے آؤں گا اور کافروں سے مکے کی آدھی زمین کا مالک بن جاؤں گا، انعام وصول کروں گا۔ بہت غصے میں تھے، جلالی تھے، اور راستے میں جا رہے تھے تو ایک نعیم نامی شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس شخص سے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں اتنے صبح صبح غصے میں کہاں جا رہا ہے؟ عمر نے بولا، میں رسول اللہ کا معاذ اللہ سر لینے جا رہا ہوں۔ وہ نعیم نامی شخص کہتا ہے، پہلے جا اپنے بہنوئی کی خبر لے، اپنی بہن کی خبر لے جو اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، جن کو تو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ عمر باپ کا اور غصہ بڑھا، اور زیادہ جلال آیا کہ میرا بھائی، میرا بہنوئی اور میری بہن مجھے بتائے بغیر میرا دین چھوڑ کے اس محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے وہاں رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، اب وہاں سے ارادہ چینج کیا اور پہلے اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب بہن کے گھر گئے تو وہاں سے اللہ کی قرآن سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت سے دیواریں معطر ہو رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جا رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب کی بہن تلاوت کر رہی تھی۔ جب عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کی بہن تلاوت کر رہی ہیں، اور انہیں بڑا غصہ آیا، جلال آیا۔ اپنے بہنوئی کو بڑا سخت مارا، پھر بہن کو کڑی سے کڑی سزا دی، شدید مارا۔ جب وہ موت کے قریب ہو گئے، بے ہوش ہو گئے تو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب عمر پاک کے دل کی کیفیت
اٹھتی ہیں, وضو کرتی ہیں, وضو کرنے کے بعد پھر رب کا کلام سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کرتی ہیں. یہ وہ رب کا قرآن ہے جس نے عمر جیسے جلالی اور سخت قسم کے مزاج والے آدمی کے دل کی کیفیت کو تبدیل کیا, اور پھر صبح قیامت تک عمر کی حکمرانی کی مثالیں دینے والوں, عمر بن خطاب کی دل کی کیفیت قرآن سن کے بدلی ہے. آج ہم قرآن پڑھ کے بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں. آج ہم سب سے زیادہ حاجی ہونے کے باوجود 2 نمبریاں کرتے ہیں, ہر نمازی ہونے کے باوجود 2 نمبریاں کرتے ہیں, ہر فراڈ ہم کرتے ہیں. پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ عمر ابن خطاب جیسا حکمران دے. ہم گناہ خود کرتے ہیں, بےایمانیاں خود کرتے ہیں, 2 نمبریاں خود کرتے ہیں. تو جیسے میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے ایسے ہی حکمران ملیں گے. پھر عمر بن خطاب نہیں ملتا, پھر علی شیر خدا نہیں ملتا, پھر عثمان ذو النورین نہیں ملتے, پھر وہ ابو بکر صدیق جو بولے کہ جب مہنگائی ہو جائے, مدینہ کے مزدور کی جب گزارا ممکن نہ ہو, تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اپنی اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. پھر وہ تب ملتا ہے جب ہم اس قرآن کو پڑھ کر اس کی روشنی سے رزق حلال کمائیں گے, 2 نمبریاں نہیں کریں گے, بے غیرتیاں اور بے حیائیاں نہیں کریں گے, 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے, پاکیزہ ایمان رکھیں گے, دل میں بغض حسد اور کینہ نہیں رکھیں گے. جب یہ ہمارا ایمان صاف ہوگا تو پھر دعا کریں گے مولا عمر ابن خطاب جیسا حکمران عطا فرما. تو پھر ایسا حکمران ملتا ہے. ادھر عمر بن خطاب اپنی بہن کو بولتے ہیں وہ تلاوت سنا جو تو تلاوت کر رہی تھی. بہن نے قرآن سنایا, عمر کی کیفیت اور بدلی. وہ قرآن سن کے عمر کا جو کفر والا حصہ تھا وہ ختم ہوا. رب نے فرمایا جبرائیل فوراً جا, عمر کا وہ دل نور سے اس قرآن کی آیات سے پاک کر دے, صاف کر دے. عمر ابن خطاب نے صاف لباس پہنا, غسل کیا اور پھر رسول اللہ کے دربار میں چل پڑے. بولو یار سبحان اللہ, یار اللہ کو سبحان اللہ. عمر ابن خطاب چل پڑے اور ادھر رسول اللہ اپنے مدینہ شریف کے اندر ایک کھجوروں کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے, اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے عمر ابن خطاب آ رہا ہے اور بڑا غصے میں آ رہا ہے. آج اگر عمر آپ کو کچھ تکلیف دینے کے ارادے سے آیا ہے تو واللہ آج عمر کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا چچا جان آپ محبت سے بیٹھ جائیے, آج عمر مارنے کے لیے نہیں, عمر اسلام کی طاقت بن کے آ رہا ہے. آج میں نے عمر کو رب سے مانگا ہے, آج عمر میری دعا بن کے آ رہا ہے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں. جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد عرض کیا, قرآن کا حصہ رب نے بنایا ربنا وبعث فیہم رسولا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں. تو جو ابراہیم کی دعا بن کے آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جو محمد رسول اللہ کی دعا بن کے آئے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں. سبحان اللہ یار تمہاری زبان اللہ سلامت رکھی آپ کو. سبحان اللہ. اے عمر ابن خطاب ہو گئے جس کا نا سن کے شیطان نس بیندا. اللہ کرے تواڈے گھر کدی پوری زندگی شیطان نہ آوے جڑا ایک واری بلند آواز لا کے عمر ابن خطاب. کون عمر ابن اونچی آواز ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے. ادھر سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں تشریف فرما نے. رسول اللہ نے دعا کی تھی یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. عمر ابن خطاب آ رہے ہیں, حضرت حمزہ عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں بڑے جلال بجنے, بڑے غصے بجنے. رسول اللہ نے فرمایا عمر اے چچا جان اے ابن عباس آپ بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے. آج عمر مجھے قتل کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ اسلام کی طاقت بننے کے لیے آ رہا.
عمر ابن خطاب پہنچے, دور سے ہی مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھا اور پڑھنے لگے لا الہ, اللہ کسے بھی زبان نو فالن دا مریض نہ بڑھاوے نہیں, آپ کہتے ہیں کلمہ شریف پڑھے مسیدی بہ کے آپ کو لا الہ سار کلمہ پڑھیا, جا کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا, رسول اللہ اٹھے, جفی پائی, نور تو نور منتقل ہویا, صحابی بنایا. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر تو ہن اسلام میں آ گئے, تم میرا صحابی بن گئے. تے جدوں زور دا ویلا ہویا نا تے عمر ابن خطاب نے اعلان کیتا, اوے مکے کے کافروں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو, وہ آؤ محمد رسول اللہ کے سامنے, آؤ مقابلہ کرو. اور رسول اللہ اس سے پہلے عمر ابن خطاب کے ایمان لانے سے پہلے خفیہ طور پر چھپ کر اللہ کا ذکر کرتے, عبادت کرتے. جس دن عمر ابن خطاب ایمان لائے, رسول اللہ نے فرمایا عمر آج ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے. عمر ابن خطاب نے کعبے کی چھت پہ اعلان کیا, اوے مکے کے کافروں, آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, آؤ عمر کا مقابلہ کرو. اور رسول اللہ کے مقابلے میں پھر اسلام نے اتنی عزت پائی, اتنی عزت پائی, عمر کی محبت سے, عمر کی طاقت سے, حتیٰ کہ کیسر و کسرا بھی, ایران بھی, شام بھی, عراق بھی, دنیا کے ہر کونے تک عمر اسلام کا جھنڈا لے کر گئے. سبحان اللہ. کیسر و کسرا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو کئی سال پہلے فرمایا, اے عمر میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے محلات کے کنگن دیکھ رہا ہوں, وہاں جو زیورات ہیں, ہیرے جوہرات پڑے ہیں, وہ تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر جب وہ وقت آیا, عمر ابن خطاب نے کیسر و کسرا کو فتح کیا اور پھر وہ ہیرے اور جوہرات مانگے, اور جب عمر ابن خطاب نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا تو مسکرائے اور رسول اللہ کی اس بات کو یاد فرمایا کہ میرے آمنہ کے لال نے کئی سال پہلے خبر دی تھی, عمر ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ سے کیسر و کسرا اور ایران اور شام اور عراق فتح ہو. وہ عمر ابن خطاب ایک دن بیرون ملک کسی دوسرے ملک کا مشیر ملنے کے لیے آیا, داخلی دروازے پہ پہنچا تو پوچھتا ہے میں مسلمانوں کے امیر خلیفہ دوم عادل صاحب عمر بن خطاب سے ملنا چاہتا ہوں, کہاں ملیں گے؟ انہوں نے بولا وہ کھجور کا درخت دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے. فرمایا وہ جو اینٹ دیکھی ہے, ہاں اینٹ دیکھی ہے. فرمایا اس کے نیچے کھجی کا ایک صف بنی ہے, وہ دیکھی ہے, ہاں دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس کھجی کے اوپر ایک شخص جس نے جسم پر چادر پہنی ہوئی ہے, وہ بھی تجھے نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. فرمایا جو تکیہ سرہانے کا بنا کے کھجی کی کھجوروں کی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے, اسے ہی تو دنیا امیر المومنین عمر ابن خطاب کہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ عمر ابن خطاب سے ملنے کے لیے وہاں قریب آیا نا تو اس نے بولا کہ امیر المومنین آپ تو وقت کے امیر ہیں, آپ کے بڑے بڑے چرچے ہیں, سنا ہے, آپ کا نام سن کر زمین کانپ جاتی ہے, رک جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے. اور میں یہ عجیب معاملہ دیکھ رہا ہوں, آپ زمین پر سو رہے ہیں اور اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے. تو عمر ابن خطاب نے فرمایا اے دوسرے ملک کے سفیر, میں زمین پر انصاف کرتا ہوں, اس لیے زمین پر سونا ہی پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک وقت شدید زلزلہ آیا, عمر ابن خطاب کا دور ہے, شدید قسم کا زلزلہ آتا ہے, دیواریں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے, درخت گرنا شروع کر دیتے ہیں. شدید قسم کی پریشانی مسلمانوں کو دیکھنے کی ملتی ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا, شدید قسم
सोटी है। आपने फरमाया ओए ज़मीन, छड़ी मारी और एड़ी मारी, दोनों एक साथ ज़मीन के ऊपर मारी और फरमाया है ज़मीन, तेरे ऊपर इंसाफ करने वाला उमर मौजूद नहीं। बोलो यार सुभान अल्लाह। तेरे ऊपर इंसाफ करने वाला उमर मौजूद नहीं, तू क्यों कांप रही है? रब्बे काबा की कसम, उसके बाद आज तक मदीना और मक्का में कभी जलजला नहीं आया। ऐसा हुक्मरान तब मिलता है जब हम दूध में पानी, बोलिए, नहीं मिलाएंगे, जब हम अपने ईमान को मजबूत रखेंगे, जब हमारे दिल में बुग़्ज़ नहीं होगा, हसद नहीं होगा, और किसी ऐसे जुर्म में हर 2 नंबर बाल बेचकर हम आगे नहीं हो रहे होंगे। फिर हुक्मरान ऐसे ही मिलते हैं जैसे आज हमारे हालात हैं। अगर अच्छा हुक्मरान चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इस कुरान को पढ़िए, वो कुरान जो उमर सुनते हैं और उमर इब्न खत्ताब जैसे जलाली शख्स का अंदर का इंसान तब्दील हो जाता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आज हम कुरान पढ़ के भी, दुकान के ऊपर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिख कर भी, अल्लाह की कुरानी आयात लिख कर भी, सूरह यासीन पढ़ कर भी उसी कुर्सी पे बैठकर किसी का हक खाते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, किसी पर ज़्यादती करते हैं, तो फिर हमारे जैसे अमाल हैं वैसा ही हुक्मरान मिलता है, उमर बिन खत्ताब नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है यकम मुहर्रमुल हराम को उमर इब्न खत्ताब का यौम शहादत है। मालिक कायनात इस अजीम हस्ती के नेक अमाल की बरकत से अल्लाह हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। जब हमारे अमाल दुरुस्त हो जाए, अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमाए जो जिसकी वजह से मुल्क में खुदकुशियाँ ना हो। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा, हमारे इलाके के अंदर एक ऐसे कारी साहब थे जो कम तनख्वाह होने की वजह से, और उनकी अनकरीब शादी थी, लेकिन उनकी आमदनी का जरिया कोई और नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया। उनकी ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ और फिर ब्रेन की वो वेन फट गई। फिर 14 लाख की ज़मीन बेचनी पड़ी उनके भाइयों को, उनके वालिदैन को, लेकिन फिर भी वो कारी साहब नहीं बच सके। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर ऐसे अमाल के बदले अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जो हमारी दुनिया और आखिरत का फलाह का सबब बन सके। बाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।